السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر سے آپ حضرات کے سامنے ایک نئے سبق کے ساتھ قرآن کریم کا لفظ اور اس کے معانی کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 ہے، اس کے الفاظ کو بھی پڑھیں گے، اس کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، لام کو لام میں ملائیں گے، پھر میم کے اوپر زبر اور اس لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کے بعد حمزہ ہے۔ لِلْمَلَائِكَةِ، انی الف کو نون میں، کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے تو الف کو نون میں، پھر نون یا میں ملے گی۔ انی جاعل فی الارض، فا کو لام میں ملائیں گے، جزم ہے، فی الف کو را میں، فی الارض خلیفہ۔ جب اس یہاں پر رکیں گے تو یہ تا جو ہے وہ ہا کی شکل میں بدل جائے، تو اس کو پڑھیں گے خلیفہ، اور اگر ملا کر کے پڑھنا ہے تو پڑھیں گے خلیفتاً قالوا، قالوا۔ اس میں اس کو ذہن میں رکھیں کہ واو کے بعد جو الف ہے، اس الف کے اوپر مد ہے، تو یہ الف کا تعلق بھی اسی واو سے ہی ہے، تو یہ سب ساتھ میں پڑھا جائے گا قالوا۔ اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے قالوا الف کو الگ سے نہیں پڑھیں گے، یہ طریقہ غلط ہے، ساتھ میں ہی پڑھا جائے گا قالوا۔ اتجعل، یہ دوسرا حمزہ ہے، تا کو جیم میں ملائیں گے، اتجعل۔ فیہا میں، یہ میم کو ڈائریکٹ ملائیں گے، میم کے بعد نون ہے اور اس نون کے بعد پھر یا ہے، نون کے اوپر جزم ہے اور یا پر تشدید ہے، تو یہ جزم والے حرف کو چھوڑ کر کے تشدید والے حرف کو ملا کر کے پڑھیں گے، تو میم ڈائریکٹ مل جائے گا یا میں، تو ہو جائے گا میں، من یفسدو، یہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں پڑھنا اس کو، من یفسدو فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کاف کے بعد جو الف ہے وہ خالی ہے، پھر لام بھی خالی ہے، الف کو بھی چھوڑ دیں گے، لام کو بھی چھوڑ دیں گے، بعد میں دال ہے، دال کے اوپر تشدید ہے، تو اس تشدید کو کاف کو ڈائریکٹ اس تشدید میں ملا کر کے پڑھیں گے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اگر یہاں پر رکیں گے تو پڑھیں گے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ایسے پڑھیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، با پر تشدید ہے اس لیے سین کو ڈائریکٹ با میں ملائیں گے، نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ، یہ با ہے، با کے نیچے زیر ہے، بی، ہا کو میم میں ملائیں گے، بِحَمْدِکَ۔ وَنُقَدِّسُ، دال پر تشدید ہے اس لیے قاف کو ڈائریکٹ ملائیں گے دال میں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اگر یہاں پر رک کر کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے لَكَ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ملا کر کے پڑھیں گے تو وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي، الف کو نون میں تشدید ہونے کی وجہ سے، اور پھر نون کے بعد یا ہے، اس پر جزم ہے، تو یہ نون یا میں مل جائے گی، تو ہو جائے گا انی اعلم ما لا تعلمون۔ رکنے کا طریقہ یہ ہے، لاسٹ میں تعلمون آخری حرف پر جسم دے کر کے رکتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے رکنے کا، ایسے تعلمون ایسے نہیں رکا جاتا ہے، تعلمون۔ یہ تو ہو گیا لفظ کے تعلق سے، اب آ جاتے ہیں اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا،
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں من یفسد فیہا، ایسوں کو بنانے والے ہیں، ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائیں گے، ویسفک الدماء، خون خرابہ کریں گے، ونحن نسبح بحمدک، ہم تیرے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سی مخلوق پیدا کی ہے، لیکن اس مخلوق میں سے 3 مخلوق جو ہے وہ سب سے نمایاں ہے۔ اس میں سے ایک ہے فرشتے، ایک ہے جنات، اور ایک ہے انسان۔ تو پہلے پیدائش زمینی فرشتوں کی ہوئی، پھر اس کے بعد جنات کی ہوئی، پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات عرض کی کہ دیکھو میں زمین میں جو ہے اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ اور ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ، تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری تحمید کے لیے تو ہم لوگ کافی ہے ہی ہیں، اگر یہی کام کے لیے دوسری مخلوق کو بھی پیدا کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے تو ہم لوگ ہے ہی ہیں۔ تو اور یہ لوگ جائیں گے تو پھر خون خرابہ کریں گے، کیا کہتے ہیں، فساد مچائیں گے۔ فرشتوں نے یہ باتیں کیوں کہی کہ خون خرابہ کریں گے، فساد مچائیں گے؟ ان کو کیسے پتہ؟ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس زمین پر شیطان رہا کرتے، جنات رہا کرتے تھے، اور ان کی حکومتیں یہاں تھی، وہ بھی احکام کے مکلف تھے۔ تو انہوں نے بہت شر فساد پھیلایا، قتل و غارت گری کی۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، انہی چیزوں کو پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ کہا کہ ایک مخلوق تو جا چکی ہے جو زمین پر آئی تھی، اور اس نے جو ہے خون خرابہ فساد مچا کر کے گئی، ابھی دوسری نئی مخلوق آپ پیدا فرمائیں گے تو پھر یہ بھی وہی کام کریں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، جو مخلوق میں نئی پیدا کرنے والا ہوں، جو نئی مخلوق میں جا رہا ہوں پیدا کرنے، اس مخلوق کی خصوصیت کیا ہوگی، وہ کیا کریں گے، نہیں کریں گے، اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اس کا تمہیں علم نہیں ہے۔